اللہ تعالی حلال اور حرام قرار دینے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ چیزوں کو حرام کرنے والا، حلال کرنے والا، حلال و حرام قرار دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے نا، مملوکات ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی ملکیت سے خارج نہیں، سب اللہ کی غلام ہے۔ تو اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز کو کیوں حلال قرار دیا، اس کو کیوں حرام قرار دیا۔ کوئی کاش تمنا بھی نہیں کر سکتا کہ کاش نعوذ باللہ زنا حلال ہوتا کہ یہ اچھا ہوتا، نعوذ باللہ سے تو کفر لازم آتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے سوجی اور حلوہ کو کیوں حلال کیا، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا، اگر حرام ہوتا تو اچھا ہی ہوتا، تو اس میں تمہارا کیا کام ہے، حلال یا حرام ہے؟ تو حلال قرار دینا، حرام قرار دینے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرنا کہ میری طرف سے یہ چیز تمہارے لیے حلال یا حرام ہے، تو اس کا یہ دعویٰ فضول ہوگا، بکواس شمار ہوگی، اس کو توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ حلال قرار دینا، حرام قرار دینے صرف اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، حق ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ جیسے یہود کا خیال تھا، یہود نے اپنے ارباب کو، اپنے ائمہ کو سمجھ رکھا تھا نا کہ کیا کرتے ہیں، چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرما دی۔ آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار جانور، خون اور سور، خنزیر، اور وہ چیزیں جن پر اللہ کسی اور کا نام پکارا جائے، نام لیا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام پر قربان کرے کوئی جانور ہو یا صدقہ وغیرہ ہو، تو یہ حرام ہے، مردار ہے۔ تو یہ مردار قرار دینا، حرام قرار دینا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، تجارت کو حلال کیا ہے، حلال چیزوں کی، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، تو محلل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کو حق نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال بنا دے یا کسی چیز کو حرام بنا دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ انی لست احرم حلالا ولا احل حراما، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نہ حلال چیز کو حرام کرتا ہوں اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام بنایا ہے کہ کوئی آدمی کسی کیا کرے، اپنے آپ کو خصی بنا دے، نسب بندی کرے، کیونکہ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم یہ کام کرو؟ یا اسی طرح سے کیا کر لیں، انسان اپنی جان لے لے، یار میں خودکشی کروں گا، خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ نفس تمہارا نہیں ہے، یہ جان اللہ نے دی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ پیسہ تم ضائع نہیں کر سکتے، اللہ کی ملکیت ہے، اس نے حرام بنایا ہے کہ تم اپنا پیسہ خواہ مخواہ نہ لگاؤ، اسراف اس لیے حرام ہے، سود حرام ہے، بخل حرام ہے کہ تم کیوں میرے پیسہ روک لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو میں نے دیا ہوا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، صرف تم نے کچھ کسب کا کام کیا ہے۔ تو حرام قرار دینا، حلال قرار دینا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کوئی حکومت کیا کرے، فیصلہ کرے کہ یہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی، تو اس سے حلال حرام نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ بات ضروری ہے، اگر وقت کی حکومت کسی مستحب چیز کے متعلق فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد یہ چیز فروخت نہ کرو کیونکہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کا بیچ دینا گناہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر قانون کی کیا کر رہے، آپ خلاف ورزی کر رہے، ورنہ وہ چیز تو حلال ہے۔ اس طرح اگر ہیضے کی بیماری چل رہی ہو نا، اور حکومت وقت کہہ دے کہ کیا نہ کرو، خربوزی وغیرہ یہ کیا کرو، نہ بیچ دو، تو نہ بیچنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، بیچ دینا ناجائز ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کی بیماری ہوگی، دست، اسہال، ہیضہ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہوگا۔